وہ ہیں سیف ہینڈز ایجوکیشنل وینچرز کے CBSE کے ریسورس پرسن ہیں، 27 سالہ تدریسی اور تربیتی تجربے کے حامل ہیں۔ آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں بزنس ماڈل انوویشن کا کورس کیا، دنیا کے 35 سے زائد ملکوں میں تعلیمی خدمات انجام دیں اور 300 سے زیادہ پرومیننٹ ورکشاپس اور ٹریننگ سیشنز منعقد کیے۔ حکومت اتر پردیش نے 2023 میں آپ کو ایجوکیشنسٹ آف دا اسٹیٹ کے اعزاز سے بھی نوازا۔ خواتین و حضرات، آئیے پرجوش انداز میں تالیوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں جناب ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہاں آ کر دو لوگوں کو سنا، جناب نعمان صاحب کو اور نعیم صاحب کو، اور مجھے احساس ہوا کہ ہمارے آنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے سب چیزیں اپنی باتوں میں کور کر لی ہیں۔ بہرحال لیکن کیونکہ مجھے دعوت دی گئی ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس معاملے میں کچھ بولوں، تو میں اپنی یعنی دیکھیے، جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی قابلیت سے لوگوں کو متاثر کریں، اور ہماری بات ختم کرنے کے بعد لوگ آپس میں ذکر کریں کہ صاحب ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی بہت اچھی باتیں کی، یہ کیا وہ کیا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سنیں اور یہ سوچ کر سنیں کہ شاید کوئی ایسی بات ہو جائے جو واقعتاً پریکٹیکلی ہمارے کام آ سکے۔ یقین مانیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یوٹیوب اور واٹس ایپ، اس قدر لیکچرز اویلیبل ہیں، اس قدر ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ اگلے 10 دن تک آپ صرف پیرنٹنگ کے اوپر پڑھیں اور پیرنٹنگ کے اوپر سنیں تو 10 دن کم ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اس ٹاپک پر PhD کر لیں۔ بہرحال کیونکہ میں نے ابھی پچھلے 1-2 مہینے میں اس ٹاپک پر 2-3 ورکشاپس کی ہیں، تو جیسے انہوں نے حضرت نے فرمایا، اسد صاحب نے، اسد نہیں نام ہے نا، انس ندیم سوری، کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ ہمارے بچے ڈفرینٹ کیسے ہیں یا الگ کیسے ہیں۔ دیکھیے جب ہم چھوٹے تھے تو جب لائٹ جاتی تھی تو لائٹ جانے کا مطلب ہوتا تھا پنکھے کا بند ہو جانا، بلب کا بند ہو جانا، ٹیوب لائٹ کا بند ہو جانا، گرمی لگنا، پھر ہم چھت پہ جاتے تھے، پھر لائٹ آتی تھی ہم نیچے آتے تھے، تو ہمارے لیے لائٹ جانے کا مطلب ہوتا تھا کہ اندھیرا ہو جائے گا، گرمی لگنے لگے گی۔ اب آئیے اپنے بچوں پر، ان کے لیے جب لائٹ جاتی ہے تو لائٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ AC بند ہو گیا، لائٹ نہیں ہے، مطلب انورٹر چل رہا ہے یا سولر چل رہا ہے۔ دوسری بات سمجھیے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور سنڈے آیا تو ہم صبح جلدی اٹھتے تھے، کیونکہ 9 بجے کے آس پاس TV پہ کچھ پروگرامز آتے تھے، تو ہم یہ کرتے تھے کہ 8 بجے اٹھے، تیار ہوئے، ناشتہ واشتہ کیا اور TV کے سامنے بیٹھ گئے، اور 9 بجے جب ہمارا فیوریٹ پروگرام شروع ہونا ہے، خاص اس وقت لائٹ چلی گئی، تو اب ہم کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کچھ نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ کس سے شکایت کریں اور کیا شکایت کریں؟ یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ پروگرام چلا گیا، اب اگلے ہفتے جب یہ پروگرام مطلب آئے گا، جو نیا ایپیسوڈ ہوگا، ہم تب دیکھیں گے۔ اب آج کے بچوں کو کمپیئر کیجئے کہ وہ یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں، وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کوئی چیز، مثال کے طور پہ موٹو پتلو، اور وہ شام تک موٹو پتلو کے تقریباً 25-30 ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں۔ یا اور آگے آئیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری جو والدہ تھی، مثال کے طور پہ انہوں نے کھانے میں کچھ بنایا، ہم نے کہا بھائی ہمیں پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بیٹے کھانا تو یہی ہے، اب نہیں کھاؤ گے صبح کھاؤ گے، صبح نہیں کھاؤ گے کل دوپہر کھاؤ گے، جب تک تم کھا نہیں لو گے تب تک یہ ایسے ہی پوسٹ پون ہوتا رہے گا۔ آئیے آج کے دور میں کہ پہلے تو والدین خود ہی کہ میرا بچہ کیا کھائے گا، شاید نعیم صاحب نے بات کہی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری شان ہے کہ ہمارے بچے کے منہ سے ایک چیز نکلے اور ہم اسے پورا کریں۔ یقین مانیے یہ پہلی جنریشن ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتی تھی اور اپنے بچوں سے بھی ڈرتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ پسندیدہ چیز ہمارے بچوں کو ہم نہیں بنا کر دے پائے تو زومیٹو اور سویگی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھر سے نکل کے جانا ہے، بڑا نہیں ہے بیٹے، سائیکل نہیں ہے، کیسے منگا کے دوں؟ اب انہوں نے فون پر ہی زومیٹو سویگی کیا اور وہ چیز آ گئی۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ ہم میں اور ہمارے والدین میں کچھ کامن چیزیں تھیں جو ہم ڈسکس کر سکتے تھے، ان کے اسٹرگل کو ہم پہچانتے تھے، ہمارے اسٹرگل کو ہمارے بچے نہیں پہچانتے۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروگریس ہو، وہ ہمارا یوں کہہ لیجئے کہ فائنینشلی ساؤنڈ ہو جانا ہو کہ اب ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، ہم پیسے کی زیادہ نمائش کرتے ہیں،
یہ چیزیں ہیں. انورٹر سولر آ گئے تو اس میں ظاہر ہے اس میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہم ہمارے بچوں سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ اگر اس بار ایپیسوڈ نہیں دیکھ پائے تو اگلے سنڈے ایپیسوڈ دیکھیں گے. ہمارے بچے انتظار نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ میں ایک چیز تھی جس کو ہم کہتے تھے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز مجھے چاہیے لیکن وہ ابھی مجھے نہیں مل سکتی, مجھے اس کے لیے صبر کرنا ہے. ہو سکتا ہے 2 دن کرنا پڑے, ہو سکتا ہے 4 دن کرنا پڑے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر بچوں کو صبر نہیں کرنا ہے. ان کا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مطلب ایک چیز مجھے ابھی چاہیے, وہ چیز مجھے ہاتھوں ہاتھ مل جائے گی. جس کی موٹی مثال ابھی حال فی الحال میں بلنکٹ ہے کہ بچوں نے کہا یہ چیز چاہیے, کیک آپ نے جلدی سے بلنکٹ کیا, وہ 10 منٹ میں آپ کو وہ چیز دے دیا. تو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, جو صبر اور یہ جو پرسیورنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو صبح ہوگا, یا صبر کرو اگلے مہینے ہوگا. تو پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کریں گے تو ہمارا بچہ انفیریورٹی کمپلیکس میں نہیں رہے گا, ہمارا بچہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے چلے گا, ہمارا بچہ ہم سے محبت کرے گا. یقین مانیے یہ سب سے بڑا سب سے غلط کام ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کا بچہ اگر آپ سے کہے کہ بھائی مجھے مثال کے طور پہ اسمارٹ واچ چاہیے, آپ کہیے ٹھیک ہے مجھے 15 دن کا ٹائم دو اور یہ ٹاسک ہے اسے کمپلیٹ کرو, تم اسے کمپلیٹ کرو گے تمہیں مل جائے گا. جب یہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ قصے سنے ہوں گے, اکثر ہندوستان میں ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا. کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوا کہ ایک آدمی ہے, اس نے کسی لڑکی کو کہا کہ بھائی میں تمہیں پسند کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں آپ کو پسند نہیں کرتی. 1 بار 2 بار اس نے کہا اچھا اگر تم میری نہیں ہو تو پھر تم کسی کی نہیں ہو. دیکھیے بچے بڑے ہیں, یہ باتیں یہ بڑی کھلی ہوئی باتیں ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بچے نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ریجیکشن کو سیکھا ہی نہیں ہے. اسے ٹی وی دیکھنا ہے, اسے فوراً ٹی وی مل گیا. اسے کچھ کھانے کو چاہیے تھا, اسے فوراً وہ کھانا مل گیا. اس نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے تھی, مجھے وہ چیز مل گئی. تو بچوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی اس وقت ہے وہ ہے گریٹیفیکیشن, کہ جو چیز ان کو چاہیے وہ فوراً دستیاب ہے. تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ پیرنٹنگ کا پہلا لیسن کیا ہے, تو پیرنٹنگ کا پہلا لیسن یہ ہے کہ بچوں کو کچھ بھی دیتے وقت ایک ٹاسک ان کے سامنے رکھیے, ان کے ہر خواہش کو بلائنڈلی پورا مت کیجیے کہ بچے نے منہ سے نکالا ہے اور ہمیں اس کو پورا فوراً کرنا ہی کرنا. دوسری چیز سمجھ لیجیے کہ موبائل چاہے برا ہے, انٹرنیٹ چاہے برا ہے, کچھ بھی ہے, یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. ہم اس ساس کی طرح ہیں جس نے ہاتھ سے کپڑے دھوئے, جس نے سل پر چٹنی پیسی, لیکن جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو گھر میں آئی تو واشنگ مشین آ گئی اور مکسر گرائنڈر آ گیا. تو اب اسے دیکھ کر یہ غصہ آ رہا ہے کہ میرے ٹائم پر تو میں نے ہاتھ سے کپڑے دھوئے تھے اور میں نے چاہا تھا کہ میری جو بہو آئے گی وہ بھی ہاتھ سے کپڑے دھوئے گی, لیکن اس کے وقت میں یہ واشنگ مشین کا ایجاد ہو گیا. اب وہ کتنا ہی سمجھائے کہ بھائی دیکھو واشنگ مشین اچھے کپڑے نہیں دھوتی, ہاتھ سے کپڑے دھونے سے صحت مند ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی بہو ہے مانے گی اس بات کو؟ قطعی نہیں مانے گی. بلکہ 2 جنریشن کے بعد اگر آپ کسی بچی سے اب کہیں کہ بیٹے پہلے کپڑے ہاتھ سے دھلا کرتے تھے, ہینڈ پمپ ہم چلاتے تھے اور ایسے ایسے کر کے پانی نکالتے تھے, تو ہو سکتا ہے وہ بچے یقین ہی نہیں مانے. پہلے کسی بچے سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا تمہیں پتا ہے پہلے ٹائپنگ انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے تو ہم ٹائپس کرنا سیکھتے تھے, تو وہ بچہ بہت دیر تک ہنسا. کیونکہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے, ٹیکنالوجی اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پچھلے 2000 سالوں میں ہم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, 2000 سالوں میں اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنا پچھلے 25 سال میں ہم نے کری. اور ہم ہسٹری کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم اس چینج کو محسوس کر رہے ہیں. یعنی آپ سمجھیے کہ ہم اس دور کے لوگ ہیں کہ جب آگ انوینٹ ہوئی ہوگی. یعنی پہلے لوگوں نے کچا گوشت کھایا ہوگا, اس کے بعد والے لوگوں نے پکا ہوا گوشت کھایا ہوگا. تو جو پکے ہوئے گوشت کو کھانے والے لوگ اپنے آپ کو ڈفرینٹ سمجھتے ہوں گے, ہم اس کیٹیگری میں ہیں. وہ لوگ جو گھوڑوں سے چلتے تھے, بعد میں کار آ گئی تو کار میں بیٹھنے والے لوگ جس طرح سے گھوڑوں والوں سے ڈفرینٹ ہیں, ہم اس طرح سے ڈفرینٹ ہیں. اور ہم اتنی تیزی کے ساتھ ڈفرینٹ ہوئے ہیں کہ ہم سے پہلے کی جنریشن اس طرح سے ڈفرینٹ ہی نہیں ہوئی. میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو صبح اگر کار سے اسکول لے کے جاتا ہوں تو ان کو لگتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو بس سے آنا چاہیے. یعنی جس کو ہم اسٹرگل سمجھتے ہیں, ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایڈونچر ہے. میں ایک دن کہنے لگا اپنی بیٹی سے, ہم کار سے جا رہے تھے, کہ بیٹا یہ دیکھو ٹرین جا رہی ہے. ہم پہلے ٹرین میں جاتے تھے تو ٹرین میں سیٹ نہیں ملتی تھی, تو اے سی نہیں ہوتا تھا, تو کئی بار ہم دروازے پہ بیٹھتے تھے اور کئی بار ٹرین لیٹ ہو جاتی تھی اور کئی بار پیسنجر ٹرین پہ بیٹھنا پڑتا تھا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ سن کر کہے گا کہ بھائی آپ کی زندگی میں تو واقعی بڑی تکلیف تھی اور بڑی آپ نے محنت کی اور آپ یہاں تک پہنچے. ہمارے بچے نے پلٹ کر کہا کہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہوگا. ان کو لگتا ہے کہ یہ ایڈونچر ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ فون ہماری زندگی میں آ چکا, ہماری لائف کا حصہ بن چکا,
اس سے بچت نہیں ہو سکتی. یہ فون رہے گا, آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا, کہ ختم نہیں ہوگا. یہ اسی طرح کا انوینشن ہے جیسے اے سی تھا, شروع میں اے سی آیا, لوگوں نے کہا اے سی وہی چیز ہے, ہڈیوں کو گلا دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. آج تقریباً 90% گھروں کے اندر اے سی ہے. یہ کہ شروع میں جب لوگ اسکوٹر یا بائک لیتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ تو آپ کیا چیز ویڈیو بن رہی ہے, آپ چلنا بند کر دیں گے, آپ کو پیٹ کے انداز ہو جائیں گے, ہو جائے گا, ہو جائے گا. لیکن پھر نہیں گئے, چھوٹے بچے بھی سیدھے اسکوٹی اور موٹر سائیکل پر آ گئے. تو یہ چیز بھی آپ کی زندگی کی ایک ضرورت بن چکی ہے. سوال یہ ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. تو بہت پریکٹیکل سی بات ہے, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کچھ لوگ 9 بجے آ چکے ہوں گے, 10 بج چکے ہیں, مولانا کو بھی میرے پاس اپنی تقریر کرنی ہے, بچے بھی پریشان ہوئے ہیں. دیکھیے پہلی چیز, اور یہ چیز تھوڑی کڑوی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بہت سارے مائیں مجھے نفرت کرنا شروع کر دیں, پر سچ بات یہ ہے کہ واشنگ مشین کے آنے سے, مکسر گرائنڈر کے آنے سے, گھروں کے پکے ہو جانے سے, روٹی بازار میں ملنے کی وجہ سے آپ کے پاس وقت زیادہ ہے. اب اس وقت کو آپ کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا. جو قائم صاحب بھی کہہ رہے گئے کہ میری والدہ کی وجہ سے میں جانا چاہوں گا, یا وہ ڈاکو سلطانہ بنوں گا جو منڈے سے پہلے کہے گا کہ میری ماں کو بلا دوں گا, اس کا کان کاٹ دوں. تو والداؤں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے بچے ہوئے وقت کو اپنے انٹرٹینمنٹ پر خرچ کرنا چاہتی ہیں, زیادہ سوٹ کے گروپس میں ممبر بننا چاہتی ہیں, زیادہ سوٹ سے ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں, زیادہ شادیوں میں وقت گزارنا چاہتی ہیں, یا یہ کہ وہ ٹائم جو ان کو ایکسٹرا بچ رہا ہے اس کو وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتی ہیں. دوسری چیز والد کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے مقصد یہ سمجھا کہ بہت سارے ایسیٹس اکٹھے کرنے ہیں, بہت دولت کمانی ہے, کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ ہو. افسوس کہ ہم مسلمان ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ توکل اللہ مانتے ہیں, لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ گھر بھی بنانا ہے, دکان بھی بنانی ہے, 2-3 پراپرٹیز بھی اکٹھی کرنی ہے, کیونکہ بچے کیسے جیئیں گے. گویا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. دیکھیے ضروری ہے, ایک کہاوت ہے جو اکثر غیر مسلموں میں کہی جاتی ہے کہ پوت سپوت تو کیوں دھن سنچے, اور پوت کپوت تو کیوں دھن سنچے. یعنی کہ اگر آپ کی اولاد نیک ہے, اچھی ہے, تو اس کے لیے دولت اکٹھی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر آپ کی اولاد بیکار ہے, بری ہے, تو اس کے لیے بھی دولت اکٹھی کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پہ تو آپ کو اور زیادہ گناہ ہوگا کہ آپ ایسی دولت چھوڑ کر کے گئے کہ آپ کے بچے کے لیے بگڑنا اور زیادہ آسان ہو گیا, اور اس نے اس دولت کا استعمال کیا جو آپ نے اکٹھی کی تھی. تو بجائے بہت زیادہ دولت پہ لگنے کے اپنے بچوں کو وقت دیجیے, ان سے بات کیجیے, اور جانیے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے, بہت سارے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, ان کا فیوریٹ دوست کون ہے, وہ اسکوٹی سے کہاں جا رہے ہیں, وہ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, انہوں نے آج دوپہر کون سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا. یعنی ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے وہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں. تو والداؤں کے لیے یہ کہ جو وقت ان کے پاس بچا ہے وہ اس کو بچوں کے ساتھ گزاریں, بچوں کو دیکھیں, ان کو ٹارگیٹس دیں. والد کے لیے یہ کہ وہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی بجائے تھوڑا سا وقت نکال کے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل غربا ہو جائیں, لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بچوں کی لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ بچوں کو بجائے آنسرز رٹانے کے, کیونکہ یہ چیز میں خود ایک اسکول چلاتا ہوں, تو جو میں نے پیرنٹس میں اور ٹیوٹرز میں اور فادرز میں زیادہ تر چیزیں دیکھی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنسرز کو رٹ لیا جائے. آج اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں کہ بیٹا یہ جب بارش ہونے لگتی ہے تو بارش سے تھوڑی پہلے امس ہونے لگتی ہے, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں 8ویں کلاس کے 99% بچے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے, حالانکہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دن بڑا ہو جاتا ہے, گرمیوں میں, جاڑوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک فینومینا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن بچوں کو آنسرز تو رٹے ہوئے ہیں. بچوں کو سب کو بتایا کہ دہلی از دا کیپٹل آف انڈیا, دلی بھارت کی راجدھانی ہے. راجدھانی کیا ہوتی ہے, کسی دیش میں راجدھانی کیوں ہونی چاہیے, الگ الگ دیشوں کی راجدھانیاں کیا ہیں, راجدھانی میں اور باقی کسی شہر میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. اگر آپ کو بچے کی نالج چیک کرنی ہے تو آپ یہ سوال پوچھیے, اور اگر بچہ یہ جواب نہیں دے پا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر پرابلم کی بات ہے. آنسر رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت بڑی چیز آ چکی ہے دنیا میں, آپ کو فیکٹس یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یقین مانیے کہ آپ کو آج یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ تاج محل کس نے بنایا تھا, نہیں. کیوں, آپ کے پاس فون ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا. اگر آپ کو ٹائپ کرنا نہیں بھی آتا ہے, اگر آپ فون میں کہیں گے اوکے گوگل تاج محل کس نے بنایا, تو وہ نہ صرف تاج محل کا یعنی شاہجہاں کا نام بتائے گا, بلکہ یہ بتائے گا کہ تاج محل کا ماربل یہاں سے آیا تھا, اس کا آرکیٹیکٹ یہ تھا, اس میں اتنے مزدور تھے اور اتنے پیسے خرچ ہوئے تھے. تو فیکٹس کو رٹانے سے بچے انٹیلیجنٹ
نہیں بنے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں جب آیا تھا تو نعمان صاحب اپنی بات کہہ رہے تھے کہ کامیاب بنانا. کامیاب بننا اصل میں ہے کیا؟ اگر ہم یہ مانیں کہ ہم کامیاب ہیں، اکبر الوادی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. تو ہماری قوم کا حال یہی ہے کہ ہم صاحب فلسطین پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پیپسی پینا بند کر دینا چاہیے. تو پھر کیا کریں؟ تو کیمپا پینا شروع کر دینی چاہیے. مطلب ہمارے اوپر بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جو سولیڈیرٹی ہے، ہمارا جو ساتھ ہے ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے، جن کے لیے مسجد میں بھی دعا ہو رہی ہے، جن کے لیے بڑا ایک شور مچا پڑا ہے، ان کے لیے جو ہماری سولیڈیرٹی، ہماری مدد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی کہ ہم نے پیپسی پینا بند کر دی اور کیمپا پینا شروع کر دی. ایک محفل ہے، اس کے اندر ذکر ہوگا صاحب بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے. بہرحال ہمارے یہاں شادی ہے، انشاءاللہ آپ کو مایوں میں، مہندی میں، ولیمے میں، چوتھی میں، پتہ نہیں کیا کیا، ان سب چیزوں میں آنا. ایک مسلم فیملی کا ایک بچہ اسکول کی کم سے کم 25 چھٹیاں اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے خاندان میں 5 شادیاں ہیں، اور شادیاں چل رہی ہیں 2 بجے تک، 2:30 بجے تک رات کے. ایک شادی میں اگر اس کے 5 دن لگ رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ صاحب شادی تو زندگی میں ایک بار ہونی ہے. افسوس یہ کہ اس کے ماموں کی بھی ہونی ہے، اس کی خالہ کی بھی ہونی ہے، اس کی پھپھی کی بھی ہونی ہے، اس کے چچا کی بھی ہونی ہے. ایک سال کے اندر 10 شادیاں ہیں، اور ہمیں ان سب شادیوں کو اٹینڈ بھی کرنا ہے. ہم اس میں کوئی کام نہیں کر رہے. تو اگر ہم سے کہا جائے کہ صاحب قوم کے حالات خراب ہیں، قوم کا یہ ہو رہا ہے، قوم کا وہ ہو رہا ہے، تو ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیے کسی اور کو مت اس کا الزام دیجیے. ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی چیزوں کو نہیں سدھاریں گے، کام نہیں بنے. تو بہرحال بہت باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے وقت کا احساس ہوتا ہے، میں بہت کم بولنا چاہتا ہوں. پر یہ کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ کیا جائے تو پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ بچے دوسرے ہیں. یہ بچے وہ نہیں ہیں جیسے ہم تھے بچپن میں. ہمارا بچپن الگ تھا. ہم دھوپ میں بھی نکلتے تھے، ہم گرمیوں میں. کون ہے یہاں پر بیٹھا ہوا میری عمر کا جو یہ کہے گا کہ وہ مئی جون کی دوپہر کے 3 بجے گرمی میں نہیں کھیلا ہے؟ آج کے بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں لو لگ جائے گی صاحب، اے سی سے باہر نکلے گا صاحب لو لگ جائے گی، گرمی میں نکلے گا یہ ہو جائے گا، ڈائریا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دماغ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں تو ان کو سارے عیش و آرام، ہر قسم کی سب کچھ دے دیجیے، ان کی امیونٹی ویک ہو جائے گی. اس کی ایک سائنٹیفک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پولیو ڈراپ ہوتی ہے. پولیو ڈراپ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ دوائی جس سے پولیو ختم ہوتا ہے. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دوائی اصل میں پولیو کا وائرس ہوتا ہے. تو جب آپ کو پولیو کی دوائی دی جا رہی ہے تو آپ کی باڈی میں پولیو کا وائرس ڈالا جا رہا ہے. کل کو جب آپ کے اوپر پولیو اٹیک کرے گا تو یہ ایک اینٹی باڈی کے طور پہ اس پولیو کو فیس کرے گا. بہت زیادہ صفائی میں جو بچے رہیں گے وہ زیادہ بیمار پڑیں گے. جس کی ایک مثال ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بہت بیچارے جو ایسے غریب بچے ہیں جو جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں، ننگے پیر گھومتے ہیں، وہ اسی گرمی میں اسی ننگی سڑک پہ چل رہے ہیں. وہ بیمار بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت رکھے، بیمار بھی نہیں پڑتے، ان کو اور قسم کی بھی پریشانی نہیں ہوتی. اور آپ کے بچے جن کو آپ ہر قسم کا اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے سے اچھی زندگی دے رہے ہیں، اے سی میں بیٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ہر روز بیمار ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے یہاں چلے جائیے، یہ سب آپ کو زیادہ تر برقعے والی عورتیں اور بیچارے اس طرح کے لوگ ملیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو ویک بنا رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے ہم ان کے ساتھ میں کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ویک بنا رہے ہیں. ہم جب بچپن میں جاتے تھے کسی کے گھر مہمان کے طور پہ، تو ہماری والدہ ہمیں سمجھا کے لے کر جاتی تھی. ظاہر ہے کوئی اسپیشل بات نہیں ہے، سب کی والدہ لے کر کے جاتی ہوں گی کہ بیٹے تم سے 3 بار پوچھا جائے گا. 1 بار پوچھیں منع کرنا، دوسری بار پوچھیں پھر منع کرنا، تیسری بار جب پوچھیں تو لے لینا. تو کئی بار یہ ہوتا تھا کہ 2 بار اگر وہ پوچھتے تھے تو ہم نہیں کھا پاتے تھے، اور ہم سوچتے تھے کہ کاش 3 بار پوچھتے، کیونکہ اور ہم اپنی والدہ کو دیکھتے رہتے تھے کہ مطلب کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں. اب اگر بچے آپ کے گھر میں آئیں گے تو وہ نمکین بھی اٹھا کے پھینک دیں گے قالین کے اوپر، وہ یہ بھی توڑ دیں گے، وہ بھی توڑ دیں گے. اور جو والدہ جو ظاہر ہے جو والدہ ہیں وہ یہ کہیں گی کہ آپ سنتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسا بچہ. ارے بیٹے نہیں کرو نا، سنتا ہی نہیں. تو پلیز اس بات کو سمجھیے کہ یہی بچے جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں نہیں سنتے، یہ بڑے ہو کر بھی نہیں سنیں گے، اور پھر اور بڑے ہو جائیں گے تو اور نہیں سنیں گے. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انویسٹمنٹ کس بات کی ہے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیے، میں بچوں کو پال ہی کیوں رہا ہوں؟ میں اپنی کمائی ان کے اوپر کیوں لگا رہا ہوں؟ میں انہیں کیوں اسکول میں بھیج رہا ہوں؟ میں ایک بہت سکون کی زندگی جی سکتا تھا، لیکن اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے مستقبل کے لیے کام کر رہا ہوں. میں ان سے کیا چاہتا ہوں بدلے میں؟
کیوں کر رہا ہوں میں یہ سب؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں میرے لیے کچھ کریں گے تو برا مت مانیے گا، یہ ایک بہت ہی غلط سوچ ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. اس بارے میں حدیث ہے، قرآن میں ہے کہ بھائی آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ لوگ اچھا کام کریں اس لیے. آپ اپنے مستقبل کے لیے ان کو نہیں تیار کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو بھی وہ کریں گے کل کو اس کا سوال آپ سے ہوگا. ایک بڑی اچھی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مائیں بچوں کو گھر میں قرآن سکھائیں، دعائیں سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں. جب کبھی بھی بچے وہ ایک اچھا کام کریں گے، ماؤں کو کیا ملے گا؟ صدقہ جاریہ ملے گا. جو والد ہیں ان کو کیا ملے گا؟ صدقہ جاریہ ملے گا. اور اگر آپ ان کو بری باتیں سکھائیں گے، آپ کے دیکھنے سے وہ بری باتیں سیکھ جائیں گے اور کل کو اس برے کام کو کریں گے، تو ظاہر ہے اس کا جو گناہ ہوگا وہ پھر آپ کے سر پر بھی آئے گا. تو یہ اس چیز کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. افسوس کہ ہم ایک ماس مینٹالٹی میں جیتے ہیں. ماس مینٹالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام دنیا کر رہی ہے مجبوراً مجھے بھی وہ کرنا پڑے گا، اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو میں غلط ہوں. ماس مینٹالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی کام صحیح ہے اور مجھے بھی یہ کرنا پڑے گا. پلیز اس ماس مینٹالٹی سے باہر آئیے. یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اور جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور مجبوراً مجھے بھی وہ کرنا پڑے گا. کوئی ایک آدمی پہل کرے، کوئی ایک آدمی شروعات کرے، اس کو اس کے حصے کا ثواب مل جائے. اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ میں بہت زیادہ وقت لے رہا ہوں، میں مبارکباد دینا چاہوں گا نعمان صاحب کو، دائم صاحب کو، باقی تمام لوگوں کو جو اس پہ کوشش کرتے ہیں. یقین مانیے ہر وہ آدمی جو کوشش کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ایفرٹ بھی لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حصے کا ثواب دے دے گا. اس پہ عمل ہو نہ ہو، اس کا نتیجہ نکلے یا نہیں نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی انٹینشنز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ کو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ دنیا ہے جو رزلٹ کو دیکھتی ہے. اللہ آپ کی انٹینشن کو دیکھتا ہے. آپ نے محنت کر لیا، آپ نے ہمت کر لیا، آپ نے اپنا کام کر لیا، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا. تو بہت شکریہ اور جزاکم اللہ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کم ہے اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھیں، تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے وقت ٹھہر جا، ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. شکریہ جناب ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب. آپ کی گفتگو نے اس موضوع کی گہرائی کو سمجھنے کا نیا زاویہ دیا. آپ کی باتوں نے ہمیں سوچنے اور عمل کرنے پر آمادہ کیا.